السلام علیکم جناب، کیا حال چال ہے سب کا؟ اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں بہت بہت خوشیاں لے کے آئے، اور جناب خوش رہیں، آباد رہیں۔ میرے پیچھے سے جو بیک گراؤنڈ نظر آ رہا ہے، میں نے کہا آج آپ کو ایسے نظر آئے گا زیادہ بہتر، جس پہ میں کہہ رہی تھی کہ میں مٹی پہ کرنا چاہ رہی ہوں۔ بس دیکھ لیں، ڈیڑھ دو سال ہونے والے ہیں میرے پاس جگہ آ گئی تھی۔ وہ کیا کہتے ہیں، بس ہم شاید اللہ کے ناشکرے ہیں۔ بہت ساری باتیں تھی دماغ میں، وہ کہتے ہیں نا بعض اوقات کچھ چیزیں آپ کی زندگی پہ بہت اثر کر جاتی ہیں، بہت چیزیں نہیں بلکہ بہت کچھ اثر کر جاتا ہے آپ کی لائف میں۔ میرے ماشاءاللہ سے جتنے بھی بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے۔ میں صرف اس ماں کی ڈیفینیشن بتانا چاہتی ہوں کہ ماں ہو یا باپ، ہر انسان کو نا ہم ایک کیٹیگری میں نہیں گن سکتے۔ میں نے زندگی سے ایک چیز کو بہت زیادہ سیکھا، اور میرا بہت دل کرتا ہے میں یہ چیز دوسروں کو بھی کہہ کے جاؤں دنیا سے، کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا تجربہ گزرا ہے، کوئی نیگیٹو گزرا ہے جس نے آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، وہ ماں ہو باپ ہو، تو یقین کریں کئی چیزیں ہمارے نزدیک ہوتا ہے کہ شاید ماں باپ سمبل آف سنسیئرٹی ہیں۔ ہر چیز کے اوپر بس وہ ہمارے لیے اچھا ہی کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے برا کریں گے تو کریں گے، لیکن وہ ہمارے ساتھ برا نہیں کر سکتے۔ سب باتیں ہو گئی، مولانا صاحب کی بات سب کو نے دیکھا کہ ایک باپ جب سی مولانا صاحب تو مطلب ہمیں نظر آ رہے تھے نا، لیکن بہت سارے جو لوگوں کے بیٹے جاتے ہوں گے یا بیٹیاں جاتی ہوں گی تو انسان ہار جاتا ہے۔ جب امی ابو کی ڈیتھ ہوئی، میں نے اس کیفیت کو بہت زیادہ فیل کیا ہوا ہے کہ ابو کہا کرتے تھے کہ کبھی کبھی غصے میں امی نے کہنا، غصہ آنا نا، امی نے کہنا اس کڑیاں دے کام ہی نہیں مکدے، امی ابو نے کہنا ایسے مذاق سے بھی کہتے تھے نسیم یہی تیاں نے بیٹھ کے رونا، سانوں منڈیاں نے نہیں رونا۔ تو یہ حقیقت ہے، یہ نہیں کہ بیٹے سنسیئر نہیں ہوتے، بیٹوں کے پاس رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن ہم بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا، ہمیں فکر ہوتی ہے کہ اگر وہ دنیا سے چلے بھی گئے نا تو کیا کچھ رہ تو نہیں گیا، میں کچھ کمی تو نہیں کر رہی۔ میری جتنی بھی پریگننسی ہوئی، فرسٹ پریگننسی سے مجھے ڈپریشن ہونا شروع ہوا تھا۔ اس وقت مجھے نہیں پتا تھا، اور نہ ڈاکٹر کو پتا تھا، کہ نہ انہوں نے کوئی ڈائگنوز کیا۔ ان کو آئی تھنک میری عمر اس وقت 21 سال تھی، جہاں تک مجھے یاد ہے 21 سال ایگزیکٹ نہیں تھی، کم ہوں گی تھوڑی۔ اور وہ میرا ڈپریشن کا فرسٹ اٹیک تھا جب میری پریگننسی ہوئی، اور میں ویک بہت تھی، شاید 45 kg کی تو میں تھی۔ تو اس کے اندر میں نے دیکھنا کہ مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، ہر چیز ہوا میں اڑی اڑی سی، پاؤں میں کہیں رکھتی تھی، جاتا کہیں اور تھا، بات میں کچھ اور کر رہی ہوتی تھی، ہوتا کچھ اور تھا، کچھ زندگی کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اس پہلی پریگننسی میں اتنے اپنے ایموشنز کو مطلب بہت زیادہ میں نے اپنے اوپر کنٹرول کیا۔ بیل بج گئی، اسے شروع کرتے ہیں، بیچ میں بیل ہو گئی تھی، یہ بھی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ بات صرف جو جلدی جلدی کرنے کی کوشش کرتی ہوں، ہمیشہ لانگ ہو جاتا ہے یہ ولاگ۔ میں ہمیشہ کہا کہ میرا کنٹینٹ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ میرے ایکسپیرینس سے بہت سارے لوگ سیکھ سکتے ہیں۔ جب میرا بیٹا پہلی پریگننسی ہوئی تو اس میں میری پریگننسی اتنی زیادہ امپورٹنٹ اس لیے تھی کہ میں جس خاندان میں آئی تھی، ایک تو آؤٹ آف کاسٹ تھی، اور ایک ان کے خاندان میں کچھ مسئلہ بھی تھا، مطلب بچے ان کے ہوتے نہیں تھے، یا پتہ نہیں ہو کے فوت ہو جاتے تھے، کچھ ایسا سسٹم تھا۔ بہرحال انہوں نے باہر سے مطلب شادی ہوئی، کیونکہ میں خود بیسکلی مطلب بٹ ہوں کشمیری، اور یہ لوگ اور تھے، لیکن میری جو بھی پریگننسی تھی، 3 یا 4 پریگننسیز میں میرا ڈیفرنٹ قسم کا وہ ہوتا تھا ڈپریشن۔ اور آپ یقین کریں کہ وہ ڈپریشن سے کی جنگ
جو میں نے لڑی ہے نا، اللہ نہ کرے کوئی کسی کو کوئی بھی اس جنگ کو لڑ سکے. میں نے اس وقت مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا لوگ کوئی نوزیا کہہ دیتا تھا، کوئی انگزائٹی کہتا تھا، نیند کی گولیوں کے مجھے نام تک نہیں آتے تھے، مجھے بولنا صحیح نہیں آتا تھا، مجھے ڈاکٹر کو کچھ بتاتے ہوئے ڈر لگتا تھا، مجھ سے چیک کرواتے ہوئے ڈر لگتا تھا. یہ سب چیزیں، ان سب باتوں کا آپ کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ جوان اولاد ہوتی ہے، آپ سوچیں کہ وہ مولانا صاحب ہو یا میں ہوں یا کوئی اور عورت ہو یا مرد ہو، آپ کبھی یہ سوچو کہ وہ اولاد جب جوان ہوتی ہے اور آپ کو جب وہ یہ کہہ دے کہ میرے لیے کی کیتا ہے، کیا کرنا تھا ابھی آپ کے لیے، آپ کو پیدا کر دیا، آپ کو اچھے اسکولوں میں پڑھایا، اچھا کھانے کو دیا، اپنی زندگی کو ختم کر کیا آج سے 19 سال پرانی ہما واپس آ سکتی ہے؟ وہ ہما جس کے کہہ کے، جس کی ہنسی، جس کے بازوؤں سے کبھی چوڑیاں نہیں اترتی تھی، جس کے پاؤں پہ پازے پہنتی تھی، کیونکہ وہ ایک فینٹیسی لڑکی تھی. وہ سوچتی تھی کہ مجھے کوئی شاہ رخ آئے گا اور پتہ نہیں کدھر اڑا کے لے جائے گا. وہ ماں جو سوچتی تھی کہ میں پڑھ اب میرے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جو میرے ماں باپ نے مجھے سکھایا تھا کہ پڑھائی ایک ایسی چیز ہے، ان کے پاس ایجوکیشن. ابو نے ہمیشہ کہا کہ بیٹا ایجوکیشن انسان کی بہت بڑی پاور ہے عورت کی، اور انسان کبھی بھوکا نہیں مرتا جس کے پاس تعلیم ہو. مجھے لگتا تھا کہ بس مشرف پرویز کا دور تھا، اس کے بعد اگلا وزیر اعظم تو میں ہی بنوں گی. مجھے ایسی فینٹیسی میں رہنے والی کہ مجھے لگتا تھا کہ میری کمپنی میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کو میں تکلیف دے سکوں. آج میں اس چیز کو دل کر رہا ہے کہ ایڈمٹ کروں کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا. اب ہمیں جھوٹ کی عادت بن گئی ہے. کیوں بن گئی جھوٹ کی عادت؟ یہ جھوٹ کی عادت کیوں پڑتی ہے؟ یہ جھوٹ کی عادت اس لیے پڑ گئی کہ جب آپ کو ایک ایسا خامن ملے جو کہ آپ کی شخصیت کے خلاف ہو اور آپ کے ساتھ پورا سسرال ایک طرف کھڑا ہو جائے، آپ کے ساتھ ایک طرف کھڑے ہو جائیں، اور وہ اولاد جس کو آپ نے پتہ نہیں کیسے کیسے پالا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو آگے سے ایک جگہ پہ کھڑا کر دے، تو وہاں جھوٹ آٹومیٹکلی آپ کو نہیں لگتا کہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں؟ جب آپ پہ ہر بات پہ تنقید ہو، آپ رات کو، آج کل موسم ایسا ہے آپ بھی سمجھ سکتے ہو کہ دیکھو ابھی بھی شام ہو رہی ہے، 4:45 کا ٹائم ہے، لیکن باہر ہلکی ہلکی سی رات ہو گئی ہے. تو اب کیا میرے جیسی عورت کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ تھوڑا سا گہرے گہرے سانس لے باہر جا کے؟ کیا وہ اس کا تھوڑا سا اتنا سا بھی رائٹ نہیں ہے کہ اس کو وہ اولاد جو اس نے بڑے نازوں سے نخروں سے پالی تھی وہ اس کو تباہ ہوتی ہوئی نظر آئے؟ وہ کیسے زندہ رہے؟ یہ ایک مولانا نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہوں گے. میں نے فیس بک پہ یہ یوٹیوب کو جب جوائن کیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ ہر چیز جھوٹ دکھاتے ہیں، اندر سے دل بتاتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے. کیا ہر وقت اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو آگے لا کر کمانے والا شخص کے اندر کیا غیرت ہوگی؟ کیا وہ حلال کی کمائی ہوگی؟ یہ تو انسان کو سوچنے میں مجبور کر دیتا ہے کہ کیا یوٹیوب پر آپ حلال کی کمائی کھا رہے ہیں؟ ہمیشہ جو لڑکی خود کو ایکسپوز کر دیتی ہے، اپنی ننگی ویڈیوز وائرل کر دیتی ہے، وہ فوراً ہی ٹرینڈنگ میں آ جاتی ہے، وہ لاکھوں روپے کی مالک بن جاتی ہے. وہ بچیاں جو ساری زندگی کتابیں رٹتی رٹتی بوڑھی ہو جاتی ہیں، ان کو نوکریاں نہیں ملتی، اور ایک پتلی سکی سڑی سی لڑکی اٹھ کر گانا گا کر میرا دل یہ پکارے، ایک رات میں کروڑوں روپیہ کما لے. یہ وہ ملک ہے کہ اس ملک میں کس چیز کے اوپر آپ لوگ کیا دکھا رہی ہوتی ہوگی؟ یہ جو راشدہ ملک ہے، نتاشا وقاص ہے، یہ جو نیشو ہے، میمونہ ہے، جن کو میں دیکھ رہی ہوں، یہ لیڈیز جتنی بھی ہیں، آپ کیا اب ہر بندہ اپنے گھر کو سیانا
کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ یار اگر میں بھی 4 کھا رہی ہوں تو میں اپنے ساتھ اپنی کسی ماں بہن بیٹی کو بھی شامل کر لوں؟ پتہ نہیں وہ کتنی تکلیف میں سے گزر رہی ہوگی۔ سب نے اپنی بیٹیوں کو آگے لا کر اپنی شکلوں کو، اپنے فیشن کو، کوئی ایسا بندہ دکھا دیں مجھے، کوئی ایسی عورت دکھا دیں یوٹیوب کے اوپر جو اپنے ٹیلنٹ پہ آئی ہو۔ میں نے آپ کو شروع سے کہا میرے پاس ایکسپیرینس ہے، میں نے ولاگنگ نہیں کرنی، میں ولاگنگ نہیں کر سکتی، تو شاید اس کا یہ جواب آج آپ کو یہ ملے گا کہ میں نے ولاگنگ نہیں کی، میں آپ کو اپنا رہن سہن نہیں دکھانا چاہتی، میں آپ کو اپنا وہ سارا نالج اتنا نہیں جھاڑنا چاہتی۔ میرے اندر جو ابیلٹی ہے، جو انٹیلیجنسی ہے، جو سنسیئرٹی ہے، یا جو بولنے کا ایک ایکسپیرینس ہے، یا میری آواز میں کوئی اللہ نے کوئی طاقت رکھی ہوئی ہے، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں ان چیزوں کو یوز میں لا کر کسی کی ہیلپ کر سکوں اور میری بھی ہیلپ ہو سکے، کیونکہ میں بھی کسی پلیٹ فارم پہ کھڑی ہو سکوں، لیکن انتھیٹک ہو کے کھڑی ہو سکوں، لیکن میری تصویریں، میری باڈی، میرے کپڑے، میرے ہاتھ، یہ چیزیں دکھا کے مجھے آگے نہیں جانا، مجھے نہیں بننا جس کے اندر مجھے لڑکوں کے ساتھ ڈانس کرنے پڑیں اور ہر وقت ارے باجو ارے کھا لو، جہاں مجھے اپنی پرائیویٹ زندگی کو ایکسپوز کرنا پڑے، جہاں مجھے اپنے بیڈ روم میں دکھاؤں، پھر میں اپنے باتھ روم دکھاؤں، یہ ہوم ٹور ہو رہا ہے۔ میں ایسی یوٹیوب کی لائف کو مانتی ہی نہیں۔ اب جہاں آپ اپنی بیٹیوں کو نچاتے ہو، جہاں مجھے نام لینے پڑ جاتے ہیں، ورنہ جہاں پہ آپ بار بار کہتے ہو دیکھیں کتنی پیاری ہے، دیکھو صفائی پہ نہ لگی ہوئی ہے سیل، چلو سیل پہ چلتے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہو تم لوگ؟ کبھی سوچنا بیٹھ کے کیا یہ یوٹیوبر جو کر رہے ہو آپ لوگ اپنی بیٹیوں کو، جو مڈ ہاؤس کا ایک کنسیپٹ تھا، وہ ساجدہ بی بی کا نام آ جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ وہ بی بی کیا کر رہی ہے؟ اگر طارق صاحب میں اس کے اندر اتنی ابیلٹی ہے، چلو وہ آ بھی گئی ہے آگے، اس نے سب کچھ کر دکھا بھی دیا لوگوں کو اپنی حرکات سے، لیکن 3 سال کے اندر آپ بتا دیں کہ اس کا کوئی ولاگنگ میں کوئی چینج آیا ہو؟ وہی گندے ہاتھ پاؤں، وہی بچوں کی گندی حالت، وہی گندے باتھ روم، وہی سب کچھ گندا۔ کوئی ایک چیز بھی مجھے بتا دیں کہ اس عورت کے اندر چینج آیا ہو 3 سالوں میں، سوائے دوپٹہ کسنے کے، باقی سب کچھ دکھا رہی ہے، اتنے سوٹ پہنے، اتنے سے نہانے تے کھانے، اور یار تم پہ سوال اٹھیں گے جب تم لوگ ایسی ولاگنگ کرو گے، تمہیں بتانا پڑے گا لوگوں کو کہ تم لوگ ان کا کھا رہے ہو، تم لوگ اگر تمہیں سبسکرائب نہیں کریں گے تو کہاں سے کھاؤ گی جی؟ اس لیے مجھے اس بات پہ تکلیف ہوتی ہے کہ جو ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں، جو بہت مشکلوں سے لڑ کر یہاں تک زندگی پہ سٹینڈ ہوتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں نا آخری مہرہ پھینکنے والی بات ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سن لی تو اللہ اس کا شکریہ۔ بہرحال بات میں بہت زیادہ کرنا چاہ رہی تھی، کسی اور ہی ٹریک پہ نکل گئی۔ اور کوشش کیجیے گا زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اپنی بہن کو ڈھیروں ڈھیر سا پیار دیں، دعا کریں کہ میں بھی اللہ کا گھر دیکھنے جا سکوں اور اپنا ایک چھوٹا سا کام بزنس کر سکوں، میں اپنے پاؤں پہ خود کھڑی ہو سکوں۔ جو قربانی میں نے 19 سال بچوں کے لیے دی ہے، آج بھی میں خود ہی کچھ کر اپنے آپ کو سٹیبل کروں۔ میں اپنے باپ کی اس ریت کو مت توڑوں جو میرے باپ کو نہیں پسند تھی۔ اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔